الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ میری دل کی تمام تمنائیں جو میں خیال کرتا ہوں یا جو سوچتا ہوں وہ پوری ہو جائیں. لہذا اس لیے ہر بندے کے دل کے اندر اپنی تمناؤں کا ایک سمندر ہوتا ہے، یہ خواہشات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ بات سمجھ لیں، یہ جو دنیا ہے یہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ضروریات کے پورا ہونے کی جگہ ہے. یہاں ہم اپنی زندگی کے متعلق جتنی بھی ضروریات ہیں محض ان کو پورا کریں اور اپنے دل کی تمنا، اپنے دل کی خواہشات کے پیچھے اگر ہم نہ دوڑیں تو یقیناً ہمیں ایک ایسی زندگی مل سکتی ہے جس زندگی کو اللہ رب العزت نے کامیاب زندگی فرمایا ہے یا عزت کی زندگی فرمایا ہے. حقیقی عزتیں دو قسم کی ہیں، ایک عزت ایمان کی ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ معزز مسلمان ہیں. کافروں کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، ان کا ظاہر ہے، زہر کی دنیا ہے، زہر کی ایک ریل اور پیل جو نظر آتی ہے ہمیں، چمک اور دمک جو نظر آتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ان کی قیمت نہیں ہے. عزت ایمان والوں کی ہے. پھر ایمان والوں کو عزت زیادہ اس کو دی جاتی ہے جو اپنے ایمان کو زیادہ کر لیتا ہے یا اپنے ایمان کی محنت اتنی بڑھا لیتا ہے کہ اس کو ایمانی صفات نصیب ہو جاتی ہے. تو جس بندے کو جتنی ایمانی صفات نصیب ہوتی ہیں وہ اتنا معزز ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو ایسی قبولیت عطا فرما دیتے ہیں کہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو یا دشمن، سب اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دل سے اس کو چاہتے ہیں، دل سے اس سے محبت کرتے ہیں. تو جب انسان کے دل کی یہ تمنا ہو کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں یا اللہ کا مقبول ہو جاؤں، تو پھر وہ انسان اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان کے دل میں جب تمنا اٹھتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے انسان محنت ضرور کرتا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہیں بٹھاتا. مثال کے طور پر جس بندے کی یہ تمنا ہے کہ میرا زندگی کا ہر کام پورا ہو، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ مالدار لوگوں کی بہت ساری ضروریات مال سے پوری ہوتی ہیں، تو پھر وہ اندھوں کی طرح مال کے پیچھے، بلکہ پاگلوں کی طرح مال کے پیچھے لگ جاتا ہے. خود بھی کمانے میں لگا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پہ لگا دیتے ہیں. بزنس مین ہے تو وہ اولاد کو بھی بزنس سکھلائے گا. کوئی اگر فیکٹری کا مالک ہے تو اپنی اولاد کو بھی فیکٹری کے متعلق علوم و فنون سکھائے گا. کوئی اگر نوکری یا جاب کر کے مال کما سکتا ہے تو وہ خود بھی جاب کر رہا ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی جاب کے چکروں میں پھنسا رہا ہوگا. اس لیے ایسا بندہ اگر تعلیم بھی حاصل کرے گا تو اس کی تعلیم کا مقصد بھی صرف پیسہ ہوگا.
اپنی اولاد کو اگر سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخل کروائے گا تو اس کے پیچھے پیسہ ہوگا کہ جاب سے پیسہ ملتا ہے، نوکری کرنے سے پیسہ ملتا ہے۔ اس لیے آپ اکثر بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان کی صفات حاصل کرنے والی محنت کی بجائے وہ پیسہ حاصل ہونے والی جو سبب اور وہ جو نوکری ہوتی ہے اس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے اکثر بیشتر۔ تو الغرض وہ اپنے گھر کے ہر فرد کو کمانے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کیسے پیسہ کمانا ہے اور کتنا پیسہ کمانا ہے، کہاں سے پیسہ کمانا ہے، زندگی کا مقصد ہی اس کا یہ بن جاتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو محض پیسے کے پیچھے دوڑاتے ہیں، لیکن یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بندے کی ہر ضرورت پیسے سے پوری ہو۔ کتنے ہی ایسے پیسے والے ہیں کہ جن کی ضرورتیں پیسوں سے پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، اس وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی ایک دفعہ بیان میں بات فرما رہے تھے کہ مجھے ایک ساتھی نے ایک لسٹ پیش کی، اور وہ لسٹ کیا تھی کہ دنیا کے 22 یا 23 ایسے آدمی ہیں جو امیر ترین لوگ ہیں دنیا کے، وہ پیسہ رکھنے والے لوگ ہیں، پیسے کی ان کی مقدار بہت زیادہ ہے کہ وہ خود بھی گننے بیٹھ جائیں تو کئی دن تک اپنے پیسے کو گنتے رہیں تو پھر بھی اپنے پیسے کو گن نہ سکیں۔ مگر حضرت جی فرما رہے تھے کہ ان 22-23 بندوں میں 18 بندے ایسے تھے جن کے بارے میں اس کتاب میں یا اس کتابچے میں جو ساتھی نے ہمیں پیش کی لکھا تھا کہ 18 بندے خودکشی کر کے مرے۔ پھر خودکشی کی وجہ لکھی تھی کہ خودکشی کیوں کی، اس وجہ سے خودکشی کی کہ وہ ایسی بیماریوں میں اور ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے کہ ان پریشانیوں اور بیماریوں سے نکلنا چاہتے تھے، پیسہ ہونے کے باوجود نکل نہیں پائے، اور پھر اسی ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور پھر اسی میں انہوں نے خودکشی کرنے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ خودکشی میں سکون تھوڑا ہے، انسان دنیا میں خودکشی کر کے سمجھتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے گا، مر جانے کے بعد سکون نہیں بلکہ خودکشی کی وجہ سے اس کو دوہرا گناہ اور عذاب دیا جاتا ہے جو لمبی مدت تک جہنم میں ٹھہرنا ہے۔ خودکش کرنے والا جو آدمی ہے، خودکشی کرنے والا جو آدمی ہے، اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاک کرنے والا جو آدمی، حدیث مبارکہ میں آیا، جو جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ بار بار خودکشی کرتا رہے گا، بار بار اسی تکلیف سے گزرتا رہے گا، یہی سزا ہو جہنم میں۔ وہ اسی چیز سے، جس نے اپنے آپ کو پتھر سے، اپنے آپ کو چھری سے، اپنی بندوق سے، زہر سے، کسی بھی چیز سے خودکشی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے کہ جہنم کی آگ میں بار بار اسی کو پیتا رہے گا، جو موت کی تکلیف ہوتی ہے وہ بار بار اس کو ملتی رہے گی۔ مومن کو تو صرف ایک مرتبہ موت کی تکلیف ہوگی، تو پہلی موت، اس کے بعد موت نہیں ہے، لیکن اس بندے کو بار بار موت کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے، تو مرنے کے بعد پھر عذاب میں اور بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو مرنے کے بعد ان کو چین نہیں آئے گا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی سے شاید سکون مل جائے، چین مل جائے، اس لیے ان لوگوں نے خودکشی کر لی۔ تو یہ دھوکہ ہے ہمارے لیے کہ مال ہی ہمارے لیے مقصد زندگی بن جائے، کہ ہر چیز مال سے ہی پوری ہوتی ہے، یہ ہر ضرورت مال سے پوری ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جب انسان میں زیادہ کھانے کی چاہت بڑھ جاتی ہے تو پھر زیادہ کمانے کی چاہت بھی بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا اپنے کھانے کو مختصر رکھو تاکہ مال کی محبت سے بچے رہو۔ ظاہر بات ہے جب انسان کے دل میں یہ خواہش آئے کہ یہ بھی میں کھاؤں، یہ بھی میں کھاؤں، اس ہوٹل سے بھی کھانا کھا لوں، اس جگہ سے بھی کھانا کھا لوں، اب پیسے ہیں نہیں جیب میں لیکن خواہش کو پورا کرنا ہے، اب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان پیسے کے پیچھے دوڑے گا۔ اب پیسے کے پیچھے جب دوڑے گا، حلال طریقے سے اتنا پیسہ نہیں ملے گا تو حرام طریقے سے کما پائے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جس انسان کو بسیار خوری کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کی خواہشات پھر بڑھ جاتی ہیں، جب اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس کا جسم بھی بڑھ جاتا ہے، جب اس کا جسم بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ انسان جہنم کی طرف چل پڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے پھر خواہشات کے پیچھے دوڑے گا کہ آج یہ کھونا چاہیے، آج وہ پہننا ہے، اور آج وہاں جانا ہے، اور آج یہ خواہش پوری کرنی ہے،
تو انسان کے اندر پھر خواہشات کا سمندر امڑ آتا ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتے ہیں مگر علم نہیں خرید سکتا، مال سے انسان دوائیاں تو خرید سکتے ہیں مگر صحت نہیں خرید سکتا، مال سے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے مگر خوبصورتی نہیں خرید سکتا، مال سے انسان دوسرے کی خوش آمد تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت نہیں خرید سکتا۔ تو پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی، اس لیے جن کے پاس پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم نے اپنے شیخ سے بار بار یہ بات سنی، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آئے گا، مال آئے گا، وبال بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ کیا وبال لے کر آئے گا؟ بے چینی، بے سکونی، خواہشات کے پیچھے دوڑنا۔ اب میں نے پہلے عرض کیا، بیان کے شروع میں یہی عرض کی، سمجھانے کے لیے عرض کی کہ یہ دنیا خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے بس، اور حقیقت میں یہ دنیا آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، کمانے کی جگہ ہے۔ یہ یہاں سیل ہے، یہ ایک میلہ ہے جو آخرت کی کمائی حاصل کرنے کا ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ کون کتنا یہاں سے حاصل کرتا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون کتنے اچھے عمل کر کے ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا کا میلہ ہے لگا یہ دنیا کا میلہ چار دن، دیکھ لو اس کا تماشا چار دن۔ تو جب مال آتا ہے تو پھر وبال بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ اس لیے اکثر مالداروں کو آپ دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں گے، کبھی کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے، کبھی اولاد کی نافرمانی کی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، کبھی اپنی بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے مبتلا پریشانی ہوں گے، اور کبھی جو ہے نا وہ پاگلوں کی طرح مال حاصل کرنے اور تمناؤں کو پورا کرنے کی طرح پورا کرنے کے لیے جو اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، کیونکہ خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ آج اگر ایک بندے کے پاس سونے چاندی کا جنگل ہے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کل اس کی تمنا ہوگی کہ ایک اور مجھے مل جائے، ایک فیکٹری ہے تو تمنا ہوگی اور فیکٹری مل جائے۔ اس لیے جب مال بڑھتے ہیں تو انسان کا رخ پھر جاتا ہے، وہ پہلے سوچتا ہے مال آئے نا تو میں تبلیغ میں وقت لگاؤں گا، خانقاہوں میں وقت لگاؤں گا، طلبہ پہ خرچ کروں گا، مدارس اور مساجد بنواؤں گا۔ لیکن جب مال آتا ہے تو پھر زمین کے ایکڑ بنانے پہ بندہ لگ جاتا ہے، بینک بیلنس کو بڑھانے پہ لگ جاتا ہے، کہ فلاں جگہ پہ زمین بک رہی تھی میں نے کہا چلو بچوں کے لیے خرید لوں، فلاں جگہ پہ پلاٹ پڑا تھا میں نے کہا چلو آج سستا تو کل مہنگا کر کے بیچ لوں گا، بندے کا رخ پھر جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا وبال کیا ہے کہ نیک اعمال کے پیچھے بھاگنے کے بجائے انسان پیسہ اور پیسے کے پیچھے بھاگ پڑے۔ اس سے بڑا وبال کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ وبال صرف دنیا کے اندر مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ایک طرف کھینچتے ہیں۔ جس عورت کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ دعا کرتے اللہ مجھے مال پیسہ دے، میں یتیم بچوں پہ خرچ کروں، بیواؤں پہ خرچ کروں، میں غریبوں کی مدد کروں۔ جب پیسہ آ جاتا ہے تو کہتی ہے ایک ہاتھ میں چوڑی ہیں دوسرے ہاتھ میں بھی ہوں، کانچ کی ہے تو کہتی ہے ایک ہاتھ میں سونے کی چوڑی ہے، چاندی کی تو سونے کی ہو جائے، ایک چوڑی ہے تو پورا سیٹ ہو جائے، پوری چوڑی کا سیٹ بن گیا تو گلے میں ہار بھی ہو، پھر جو ہے نا چہرے پہ ٹکا بھی ہو، پھر میرا لباس عام لون کی بجائے خاص لون کا ہو، پھر اس خاص لون کے لباس کے اوپر بھی میرے اوپر ایک ایسی اوڑھنی ہو جو منقش ہو، جو قیمتی ہو، زیورات سے مزین ہو۔ پھر اس کی تمنائیں اور اس کی جو آرزویں ہیں وہ اس طرف چل پڑتی ہیں، وہ پھر عورت اس چکر میں پڑ جاتی ہے۔ تو یہ مال عورت کو پھر اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ سمجھاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مال فتنہ ہے۔ تھوڑا سا مالدار آدمی کو دیکھیں گی تو راج ٹپک پڑے گی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جناب تھوڑا سا آپ ان کو مال دکھائیں گے تو ایسی جو ہے نا وہ جوان عورتیں بوڑھے آدمیوں کو بھی اپنے آپ کو نکاح میں پیش کر دیں گے۔ کیوں؟ مال کی وجہ سے، مال فتنہ ہے ان کے لیے۔ مجھے پچھلے دنوں میں ایک صاحب نے فون کیا کہ اسی ہماری بستی میں ایک ایسا رشتہ ہونے جا رہا ہے کہ آدمی کی عمر تو بہت زیادہ ہے لیکن عورت کی عمر بہت تھوڑی ہے، وہ 13-14 سال کی بچی ہے۔ تو میں نے کہا شرعاً تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کہنے کا نہیں، میں نے پوچھنا یہ نہیں ہے، پوچھنا میں نے یہ ہے کہ اس کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، لیکن اس کی والدہ، اس کی نانی، اس کا پورا خاندان ڈٹا ہوا ہے کہ ہم نے رشتہ ادھر ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے کہ باپ اگر جو ہے نا وہ رشتے کو ٹھکرا رہا ہے تو شرعاً آپ باپ کی بات کو نہیں رد کر سکتے، کیونکہ نکاح معاملات کی قبیل سے ہے، اور نکاح معاملات کی قبیل سے ہے تو معاملات کا حق اللہ نے شریعت میں مرد کو دیا ہے، عورت کو حق نہیں دیا۔ نکاح کے معاملے میں عورت اپنے بچوں اور بچوں کے فیصلے نہیں کر سکتی، مرد کی اجازت کے بغیر کرے گی گناہگار ہوگی، آخر میں اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ مسئلہ آپ ہی سمجھ لیں،
ہماری مائیں بہنیں بھی سمجھ لیں، مرد کو یہ معاملہ، یہ اختیار ہے، یہ معاملہ ہے، اور معاملے کا اختیار اللہ نے مردوں کو دیا، مرشا دے سکتی ہے عورت۔ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ وہ جو آدمی جس کے ساتھ کر رہے ہیں پورا خاندان، وہ بہت مالدار آدمی ہے، تو مال کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو دیکھا مال جو ہے نا وہ عورتوں کے لیے فتنہ ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے، میں لاہور کے سفر میں تھا، کچھ ہمارے ساتھی جو ہمارے بچپن کے کلاس فیلو تھے، انہوں نے ہمیں مدعو کیا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے ذرا ہم اپنی یادیں پرانی کر لیں، اور جو ہے اس کے بعد ایک جگہ پہ پروگرام تھا، تو یہ آج ان دونوں پروگراموں میں شریک ہوا۔ تو میں میزبانوں کے ہاں جانے کے لیے ایک جگہ پہ کھڑا تھا، تو میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، وہ جو کہ ایک شاہراہ عام تھا، اور وہ ایک اسٹیشن تھا، یہ جو اورنگ ٹرین کا اسٹیشن ہوتے ہیں، اس اسٹیشن پہ کھڑا تھا، اور لوگوں کا آنا جانا، کیونکہ وہ ایک اڈا تھا، اورنگ ٹرین آتی تھی، لوگ اس کے اوپر بیٹھتے تھے، نکلتے تھے، تو ایک رش قسم کی کیفیت تھی۔ تو میں نے اپنی جیب سے، جو میرے پاس جیب میں پیسے تھے تو تھوڑے سے لیکن دکھنے میں بہت زیادہ تھے، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، دھیان نہ کیا کہ میں شاہراہ عام پہ کھڑا ہوں، تو میں نے وہ پیسے نکال کے وہاں سے میزبان کے لیے پھل خریدے کہ میں جب جس گھر میں جا رہا ہوں تو مجھے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے، اور یہ سنت کے قریب ہے، ایک مستحسن امر ہے کہ آپ کے پاس جتنی گنجائش ہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں، اپنے شیخ کو ملنے جا رہے ہیں، اپنے استاد کو ملنے جا رہے ہیں، اپنے باپ کو ملنے جا رہے ہیں، اپنی والدہ کو ملنے جا رہے ہیں، صرف بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو ملنے جاتی ہیں، یہ جاتے ہیں بچے، اپنے خاندان رشتہ دار کو ملنے جا رہے ہیں، اپنے کسی دوست کو ملنے جا رہے ہیں، تو آپ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جائیں۔ حدیث میں فرمایا تحادوا و تحابوا، کہ آپس میں ہدیہ تحفہ دیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ہدیہ لے کر جاتا ہوں تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ کچھ خواتین کھڑی تھی، تو ایک خاتون وہاں سے چلی اور وہ میرے قریب آ کے اس نے مجھے اپنا نمبر دینے کی کوشش کی، تو میں نے کہا معاذ اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چونکہ اس نے پیسے دیکھ لیے تو اس نے کہا کہ اس مولوی صاحب کے پاس تو پیسے ہیں تو میں اس کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بچایا، جو کہ میں اس کی چال سمجھ چکا تھا، تو فوراً میں نے پیسے جیب میں ڈالے اور پھر میں نے وہاں سے دھوکنے اور بھاگنے کی کوشش کی۔ تو مال عورتوں کے لیے کیا فتنہ ہے۔ اسی طرح ہے تو لطیفہ، لیکن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک عورت بیٹھی تھی اپنی سہیلیوں کے درمیان، تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک ایسے مرد سے شادی کرنی ہے جو بہت مالدار ہے۔ اب سہیلیوں میں گپ شپ چل رہی ہے، اچھا وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کیسے ہے، وہ بتا رہی خوش ہو کر، اچھا اس کی عمر کتنی ہے۔ تو جب اس نے پوچھا عمر کتنی ہے تو لڑکی خاموش ہو گئی۔ تو سہیلیوں نے زور دیا، مذاق بنانا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے تو بتا نہیں رہی تو معاملہ گڑبڑ ہے، دال میں کالا کر ہے۔ تو اس نے کہا عمر کتنی ہے، تو اس نے کہا جی ہوگا کوئی 80 سال کا بابا۔ اب سب ہنسی کہہ لگا کہ کیسی بیوقوف ہے۔ تو آگے سے کہنے لگی تم بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف تم ہو، جو میں نے فیصلہ لیا ہے بہت بہترین فیصلہ لیا ہے۔ تو ایک سہیلی نے کہا کہ کون سا بہترین فیصلہ، ہمیں تو کوئی بہترین نظر نہیں آ رہی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تم اپنے گھر میں پالو گی، بلکہ سنبھالو گی، خدمت کرو گی، اور کسی کام کا وہ بوڑھا آدمی نہیں ہے۔ تو کہنے لگی تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں نے 80 سال بوڑھے سے شادی اس لیے کی ہے، یہ نکاح کا پیغام اس لیے قبول کیے ہے، 2-4 سال کے بعد وہ مر جائے گا، سارا مال و دولت اس کی پراپرٹی میرے نام ہو جائے گی۔ تو مال کی عورتوں کے لیے بھی فتنہ ہے۔ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک انگریز خاتون جو ہے وہ اس کا گھر نہیں بک رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں گھر کیسے بیچوں، تو اس نے ایک بوڑھے سے دوستی لگائی۔ بوڑھا آدمی بڑا خوش کہ نوجوان لڑکی ہے اور جناب یہ مجھ پہ فدا ہو گئی ہے۔ اب وہ روزانہ پارک میں ملیں، گپ شپ ہو، کافی اور چائے چلے، اور روزانہ کے گفٹ آپس میں دیے جائیں۔ بوڑھا بہت خوش، میرا کام بن گیا۔ خیر 2-4 ماہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس خاتون کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بوڑھا میرے ہاتھ میں آ چکے ہیں، تو اس نے کہا دیکھو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک گھر جو ہے نا وہ میں نے خریدنا ہے، اور وہ آپ کی مرضی کا خریدنا ہے۔ بوڑھے کی تو باتیں کھل گئی کہ گھر بھی مفت میں مل رہا ہے، نوجوان لڑکی بھی مفت کی مل رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں خود جو ہے نا وہ گھر پسند کروں گا، اور پھر جو ہے نا آپ اس کو، اس نے کہا پیسے بھی میں دوں گی، سب کچھ میں کروں گا، بس اتنا کرنا ہے کہ ایک دفعہ پیسے آپ نے دے دینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا میں
سارے کاغذات جو ہے نا وہ لے کر وہ گھر آپ کے نام پہ کروا دیں۔ بوڑھے نے کہا بہت اچھا۔ اور وہ بوڑھے میاں تیار تھے کہ میری جو ہے نا وہ بننے والی جو بیوی ہے وہ آئے گی، مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے جائے گی اور گھر پسند کروائے گی تو میں گھر کا مالک بن جاؤں گا۔ خیر وہ آئی، وعدے کے مطابق گاڑی پہ بٹھایا اور اس میں 2-4 پہلے ادھر ادھر کے گھر دکھائے، اور جس گھر کو دیکھ جانی چاہتی تھی، جس کے معاملے میں معاملہ چاہتی تھی، اس گھر میں لے کے لیکن یہ گھر کیسے ہے، مجھے تو جو بہت پسند ہے۔ تو بوڑھے نے کہا جی مجھے بھی بہت پسند ہے۔ اچھا پھر پیسے دیں؟ جی پیسے دیں۔ تو اس نے اس بوڑھے آدمی سے پیسے دلوائے، اور پیسے بھی کیسے دلوائے؟ اس نے کہا بس تم پیسے ادا کرو اور اس کے بعد یہ گھر میں تمہارے نام پہ کرواؤں گی۔ اس نے پیسے ادا کر دیے، بننے والی بیوی ہے تو پیسے دوں گا تو گھر میرے نام ہو جائے گا۔ اس نے واقعتاً نام بھی کروا دیا۔ جب گھر نام ہو گیا تو اگلے دن کی ملاقات طے پائی اس خوشی میں کہ ایک دوسرے کو گفٹ دیں گے کہ اللہ نے ہمیں، یعنی اپنی زبان میں جو کا خدا تھا، عیسائی تھے، یہودی تھے، جو بھی تھی، ہمیں جو ہے نا وہ گھر دے دیا۔ اگلے دن پارک میں پھر اسی جگہ پہ وقت متعین ہو گیا۔ اب یہ بوڑھا میاں وہاں پہنچا تو بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، وہ عورت نہیں آئی، انتظار کر رہے ہیں، وہ عورت نہیں آئی، بڑا پریشان کہ ہوا کیا۔ خیر اس کو فون کرتا ہے تو اس کا نمبر بند۔ تو جب کافی دیر گزر گئی تو ایک نوجوان وہاں جو روزانہ آتا جاتا ہے ان کے معاملے کو دیکھتا تو اس کے قریب ہو گیا۔ کہنے کا خیر ہے، آپ بڑے پریشان ہیں؟ اس نے کہا یار میں نے یہاں ٹائم متعین کیا تھا تو جو مجھ عورت مجھ سے شادی کرنا چاہ رہی تھی تو اب وہ آج آئی نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہوں، اس کا نمبر بھی نہیں مل رہا، آپ کوشش کرو۔ اس نے کہا مجھے نمبر دے، اس نے بھی ڈائل کیا، نمبر بند جا رہا ہے۔ پھر اس نے تھوڑی سی اور جستجو کی تو وہاں ایک مقامی آدمی اس کو ملا، اس کے جس گھر پہ وہ جو ہے نا وہ جس نے وہ خریدا تھا، وہاں جب گیا تو اس نے مقامی بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ خاتون کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ جو گھر تم نے خریدا ہے نا یہ اسی خاتون کا تھا۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں اصل میں وہ بیچنا چاہتی تھی بالفرض $1,00,000 میں، تو وہ بکتا تھا $60,000 میں، تو لوگ اس کو مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ 40,000 گھٹا دیتے تھے کہ یہ مجبور عورت ہے، یہ بیچے گی تو ہم سستا گھر خرید لیں گے۔ جیسے بعض لوگ شکاری کتوں کی طرح نظر میں رکھتے ہیں چیزیں کہ کسی مسلمان کی چیز بک رہی ہے تو اس کا ریٹ گھٹا دیتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں اس مسلمان سے۔ وہ مجبور ہوتا ہے بیچارہ، وہ بیچ دیتا ہے اور اللہ بندہ کہتا ہے بڑا جی واہ میں نے کتنا اچھا سودا۔ یہ نہیں پتا کہ ظلمن اس کا مال ہم نے کھایا ہے، آخرت میں تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور خوش ہو کے کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اس کا گھر جو ہے وہ 60 سے اوپر نہیں جا رہا تھا، تو اس نے یہ ترکیب سوچی ہوگی کہ تمہیں اس نے پھنسایا اور تمہارے ہاتھ میں گھر بکوایا، پیسے تم نے دیے، نام بھی تمہارے کروا دیا، وہ جو آگے کے $40,000 تھے وہ تم سے کما کے لے گئی ہے، کوئی چکر وہ شادی کا نہیں ہے، تمہیں اس نے لوٹا ہے، اس طریقے سے اپنا گھر بیچے۔ اس لیے اللہ پاک نے عورتوں کے مکر کو عظیم مکر فرمایا، شیطان کے مکر کو بھی چھوٹا فرمایا، عورتوں کے مکر کو عظیم مکر فرمایا۔ تو یہ مال جو ہے عورتوں کے لیے فتنہ ہے اور اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس لیے عورتیں بعض دفعہ مال کی وجہ سے اپنا ایمان تک بھی بیچ ڈالتی ہیں، جہاں پہ دیکھتی ہیں کہ مال پیسے ہے وہاں پہ اپنی رال ٹپکاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں اکثر لوگ جو رشتے کرتے ہیں وہ مال کو بنیاد بنا کے کرتے ہیں۔ اب وہ وبال کیا ہوتا ہے اس کا، جب مال تھوڑا سا گھاٹے میں جاتا ہے یا تھوڑا سا بندہ کمزور ہو جاتا ہے معاشی اعتبار سے، وہ ساری محبتیں، وہ سارے پیار سب ختم ہو جاتے ہیں، سب تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں ہمارے ساتھی بتا رہے تھے ہمیں کہ جو ہے نا ایسے ہی ایک خاتون کے ساتھ رشتے کا معاملہ چلا، تو انہوں نے میں نے کہا کہ میرے پاس یہ پراپرٹی ہے، تو اس عورت نے پھر چیک کیا، جو عورت کہہ رہی تھی میں نے آپ سے شادی کرنی ہے، میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، میں نے آپ سے زندگی گزارنی ہے، تو اس نے میرے اکاؤنٹ مانگے تو میں نے اس کو اکاؤنٹ دے دیے۔ جب میں اس نے اکاؤنٹ چیک کیا تو اکاؤنٹ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو فقیر آدمی تھا، تو کہنے کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ کہ کیوں شادی نہیں کرنی؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے زندگی بتانی ہے، آپ سے میں نے شادی کرنی ہے، اس لیے میں شادی کرنی کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو مال کی محبت کی وجہ سے جو ببال چل رہا ہے، اس کا صرف ایک جگہ پہ تذکرہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ فتنے ہیں،
ہر جگہ پہ لوگ اس کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں اور پریشانی میں ہوں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں سکون رکھے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم جن چیزوں میں بے سکونی اس کے پیچھے لگتے پھر رہے، بھاگتے پھر رہے۔ فرمایا اللہ نے سکون رکھا ہے اپنے ذکر میں اور بے سکونی رکھی ہے مال میں۔ ہم اپنے سکون کے لیے بے سکون مال کو حاصل کرتے پھر رہے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے بے سکونی کے اسباب حاصل کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ رشتہ داری کی بنیاد مال کو بناتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال نہیں ہے تو بس پھر کام ختم۔ جیسے وہ ایک مرغی ہوتی ہے نا جو جگہ جگہ منہ مارتی ہے، اس نالی میں بھی منہ مارا، اس نالی میں منہ مارا، اس نالی میں منہ مارا، تو ایسے حالت انسان کی ہو جاتی ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ تو اس کو فقہاء نے جو ہے وہ کہا کہ یہ گلی کوچے والی جو مرغی ہے جو ہر جگہ منہ مارتی ہے، اس کو 4 دن بند رکھو تاکہ اس کا گوشت جو ہے نا اس کی بدبو ختم ہو، پھر اس کو ذبح کر کے کھاؤ۔ تو یہ انسان کی حالت میں پھر ایسی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مال کی محبت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 4 دن شریعت کے قید خانے میں رکھے۔ شریعت کا قید خانہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے، تبلیغی جماعت میں وقت لگا لے، کسی اللہ والے کی خانقاہ میں وقت لگائے تاکہ وہ دل کے اندر جو اللہ کی محبت کی بجائے مال کی محبت آ گئی ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہر بندے کی یہ دل کی تمنا ہے کہ میری آرزویں پوری ہوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید آرزویں پوری ہوتی ہیں مال سے، یہ غلط فہمی ہے۔ اتنا سمجھ ذہن میں بیٹھ گیا، یہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ اچھا پھر دل کی تمنا کیسے پوری ہوتی ہیں؟ بس یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم الشان کے اندر ہمیں یہ ایک نسخہ بتایا ہے جس سے انسان کو کامیابی بھی ملتی ہے، عزتیں بھی ملتی ہیں، سکون بھی ملتا ہے اور دل کی تمنائیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ ہم میں سے جو اکثر لوگ آج پریشان ہیں، میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے جو اکثر لوگ پریشان ہیں وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ اپنی خواہشات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک منصوبہ جیسے مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ انسان منصوبہ بناتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھاگتا ہے، جب وہ پورا نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، ہائے مجھے یہ بھی مل جاتا، ہائے مجھے یہ بھی مل جاتا، وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی ڈپریشن ہوتی نہیں ہے، اس کی پریشانی ہوتی نہیں ہے، وہ سوار کر لیتے ہیں، پریشانیوں کو اپنے اندر گھسیڑ لیتے ہیں، اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں خود بخود۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر مختلف چیزوں سے مختلف فائدے اٹھانے کے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی سے نفع اٹھانے کے اپنے طریقے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس وقت پانی سے بجلی تک بن گئی ہے، پانی کو صحیح استعمال کرنے سے کیا بن گئی؟ بجلی بن گئی ہے۔ پھر پانی سے بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں۔ پانی سے نفع اٹھانے کی اپنے طریقے ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے اپنے طریقے ہیں۔ ایک بندہ ویسے آگ لے کے اپنے کمرے میں بیٹھ جائے تو کسی نہ کسی جگہ لگ جائے گی اور گھر جل جائے گا۔ یہی بندہ اگر آگ کسی فیکٹری میں صحیح طریقے سے استعمال کرے تو لوہے کو پگھلا کر بڑی خوبصورت چیزیں بنا لیتے ہیں۔ تو آگ سے نفع اٹھانے کے اپنی طریقے ہیں، اسی طریقے سے مٹی سے نفع اٹھانے کے اپنے طریقے ہیں۔ کسی کمہار آدمی کو آپ مٹی کا ڈھیلا جا کے دے دیں تو 10 روپے کی قیمت میں نہیں رکھتا، وہ اس سے گھڑا بنا لیتا ہے، دوری بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ پرات و سانک بنا لیتا ہے، پنجابی میں جس کو سانک بولتے ہیں، پرات بنا لیتا ہے، اس میں عورتیں آٹا گوندتی، مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں۔ آج کل تو اس مٹی پہ اتنی محنت ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ میں شال بازار میں گیا، شاہ عالم اس کو شالنی بولتے ہیں، تو شالنی بازار میں گیا تو مٹی سے بنے ہوئے کھلونے اور مٹی سے بنے ہوئے ایسے ڈیزائن جو سینریاں تھیں جو ہزاروں میں بک رہی تھی۔ میں حیران کہ یہ مٹی جس کو انسان 10-20 روپے میں خریدنا پسند نہیں کرتا، اس پہ محنت ہوئی ہے۔ 5000 کا ایک برتن ہے، 5000 کا ایک گلدان ہے، 5000 کی ایک سینری ہے صرف لٹکانے اور دیکھنے کے لیے، اتنی قیمتی اور اس سے بھی زیادہ قیمتی، تو مٹی سے نفع اٹھانے کے اپنے طریقے ہیں، تو جدا جدا طریقے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ رب العزت کی ذات سے فائدہ حاصل کریں؟ تو فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی خواہشات سے خالی کر کے
دنیا کی محبت سے جان چھڑوا کر اپنی زندگی اور اپنی خواہشات اللہ اور اللہ کے رسول کی حکموں کے مطابق بنا لیں، اس پہ محنت میں لگ جائیں، ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ یعنی خالق کی خواہش کے مطابق اپنی خواہش بنا لیں تو اللہ ساری خواہشات پوری کر دیں گے، اور اگر اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ پڑے تو یاد رکھنا پھر اپنی خواہشات کی پوری اللہ نہیں ہونے دیں گے، انسان پھر پریشان رہے گا۔ تو ہمارے ہاتھ میں نسخہ آ گیا، جو بندہ اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی خواہشات اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہشات کے تابع بنا لے، اور جو بندہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، اس کی خواہشات کا سمندر کبھی تھمے گا نہیں، اس کا کنارہ نہیں ہے جہاں جا کے وہ رک سکے اور نکل سکے، یہ ڈوبتا ہی رہے گا، یہ ایسی دلدل ہے جتنی کوشش کرے گا پھنستا چلا جائے گا، پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ جعل العزہ والوقار لمن تابع امری، اس بندے نے میرے حکم کی فرما برداری کی، اللہ نے اس کے لیے عزت اور وقار کو لکھ دیا، یعنی جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ عزت اور وقار اسی کو عطا فرمائیں گے۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اللہ نے اس کے لیے ذلت اور وقار اور جو ہے وہ صغار یعنی چھوٹا پن اس کے مقدر کر دیا۔ تو عزت کس میں ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے، ذلت کس میں ہے؟ اللہ کے حکم کو چھوڑنے میں ہے۔ تو کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ماننا شروع کر دیں، اللہ کے نبی کی ذات کو مان کر آپ کی اتباع شروع کر دیں تو اللہ ہماری ساری پریشانیاں ختم فرما دیں گے، اللہ ہماری ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی پہلی بات یہ سمجھائی کہ مال کی محبت انسان کے لیے خطرناک چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے دل کی تمنا کہاں سے پوری ہوگی؟ مال سے پوری نہیں ہوگی، مال سے ہر ضرورت پوری نہیں ہوتی، سمجھایا جا چکا۔ انسان کے دل کی ہر تمنا تب پوری ہوگی جب انسان اللہ کی تمناؤں کو اپنی تمنا بنا لے گا، اللہ کے نبی کی تمناؤں کو اپنی تمنا بنا لے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں یہ رحمت الہی کا بٹن ہم خود آف کرتے ہیں، خود آن کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ ایک کمرے میں بیٹھے تھے تو گرمی بہت زیادہ تھی، ایک بچہ آتا تو پنکھے کے بٹن بند کر دیتا، وہ کھیل رہا تھا، گرمی اور بڑھ جاتی، اب ہم پریشان ہو جاتے، پھر ہم جا کے بٹن چلاتے، پنکھا چل پڑتا، گرمی کے احساس کم ہو جاتا، وہ پھر آتا پنکھا بند کر دیتا، پھر گرمی بڑھ جاتی، ہم بڑے پریشان۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک اللہ نے دل میں بات ڈالی، ہمارے شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک دل میں بات ڈالی کیا کہ بعض دفعہ ہم بھی یہی عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے رزق کے اور برکت کے اور راحت کے سکون کے عزت کے دروازے کھول دیے ہوتے ہیں۔ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، جب بندہ اللہ کو مان لیتا ہے تو ماننے والوں کے لیے سارے دروازے کھلیں، لیکن ہم جا کے کسی گناہ کی وجہ سے کبھی برکت کا بٹن آف کر دیتے ہیں، کبھی رزق کا بٹن آف کر دیتے ہیں، کبھی سکون کا بٹن آف کر دیتے ہیں، تو کبھی جو ہم عزت کا بٹن آف کر دیتے ہیں، بٹن ہم خود آف کرتے ہیں۔ اللہ نے سب کے لیے دروازے کھولے، بٹن ہم آف کرتے ہیں۔ جب ہم وہ گناہ کرتے ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی، ہر گناہ میں کوئی نہ کوئی وسعت اور بے برکتی ہے، جب ہم بٹن کو دباتے ہیں وہ بٹن آف ہوتا ہے، وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، دروازہ نہیں کھلتا۔ لیکن اللہ بہت جلدی مان جاتے ہیں، جب انسان کا دروازہ بند ہوتا ہے تو اب بھی انسان اگر لوٹ آئے، توبہ کرے، اور اللہ کو دروازہ بند کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ دروازہ اس لیے بند کرتے کہ بندہ واپس لوٹے، واپس پلٹے، اسی دروازے پہ واپس آئے۔ لہٰذا جب بندہ استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ وہ دروازے کھول دیتے، پھر سے اس کو فراوانی عطا فرما دیتے۔ اور فراوانی کا مطلب یا سہولت یا رزق کا مطلب بعض یہ نہیں ہے کہ کمروں میں پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں، شام کو سے صبح اٹھے تو ایسا خواب آئے جس میں کوئی ولی ایسا یا فرشتہ آ کے ایسا کوئی وظیفہ بتائے، چند دن اس کو گیڑے اور پڑھے تو بس صبح سے لے کر شام تک امیر بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو عزت کی زندگی دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں، جتنے اس کے پاس اسباب ہے اس کی ضروریات اسی میں پوری ہو رہی ہوتی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے بعض لوگ مزدور ہوتے ہیں لیکن بڑی بڑی حادثات سے، پریشانیوں سے، ڈاکٹروں کی لاش سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ نے بچایا ہوتا ہے۔ جا کے ڈسپنسر سے گولی لے لیتے، اللہ شفا دے دیتے، عام ڈاکٹر سے جا کے نسخہ لے، اللہ شفا دے دیتے۔ اور مالدار، میں ایک ساتھی کے ساتھ، میرا کلاس فیلو ہے،
وہ ساتھی اب نام مناسب نہیں ہے، اس کا علاقہ بتانا بھی مناسب نہیں ہے، اب وہ بہت مالدار آدمی ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری کلاس میں وہ سب سے بلکہ مدرسے کا سب سے امیر لڑکا ہوتا تقریباً، مہنگے پرفیوم لگانا، مہنگا لباس، اوپر ویس کو گرمی کی الگ ہے، سردی کی الگ ہے، گاڑی کے اوپر اس نے آنے ہیں، گاڑی پہ جانے اپنی اس کی ٹور تھی۔ تو پچھلے میں ان سے فون پہ بات ہوئی، ایک گیپ آ گیا، جب ہم کلاس میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں تو جب آپس میں اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں کرتا۔ تو ایک سبب بنا یہ واٹس ایپ اور یہ جو نیٹ ہے، یہ جہاں پر وبال بھی ہے یہ نعمت بھی ہے، اس نے بہت دور بیٹھے لوگوں کو جوڑ بھی دیا ہے۔ تو ایک ساتھی کے دل میں خیال آیا کہ بھائی کیوں نہ ہو کہ ہمارے جو کلاس فیلو بچپن کے تھے ہم ان کو آپس میں روابط کر کے ایک جو ہے نا وہ ایک گروپ بنا لیں۔ تو اس ساتھی نے سب کو جو ہے نا میسج کیے، جن کے نمبر نہیں تھے نمبر لے کر سب کو میسج کیا، تو سب ساتھی بہت خوش ہو گئے۔ اب جب ہم وہاں اکٹھے ہوئے تو میں نے دیکھا وہ کمزور ہوا ہے، تو پوچھا بھی آپ کو کیا ہوا؟ کہنے کا بھائی نہ پوچھے کیا ہوا، میں نے کہا پھر بھی، کہنے کا شوگر کا مریض میں ہوں، جوانی میں شوگر کا مریض میں ہوں، میرے اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، دل کا مریض میں ہوں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اتنا بڑا ڈبہ ہاتھ میں تھا دوائیوں کا، ہم نے سمجھا شاید کوئی مٹھائی لے کر آ رہا ہے، کچھ ساتھیوں کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، اس نے یوں پھینکا اور آ کے ملا، اور میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے کا اللہ کے بندے یہ دوائیاں جو ہر وقت مجھے ساتھ رکھنی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا تمہاری زمین کتنی ہے، مال پیسہ؟ کہنے کا 33 ایکڑ کا مالک، 33 ایکڑ کا ٹھیکہ، کہتا خوب اللہ دے رہے ہیں مجھے، خوب رزق ہے۔ اپنی گاڑی پہ، اس وقت اپنی گاڑی پہ آیا، اکیلا آیا، اپنی گاڑی پہ گیا، لیکن اس کے گھر میں بیچارے کے بیماری ہے، کہنے کا میں بیمار ہوں، میرا والد بیمار ہے، میرے دو بھائی دبئی میں ہیں، وہ اپنی زندگی میں ہے، میں کلے تنہا ہوں، زمینوں میں پڑا رہتا ہوں، سوچتا ہوں، پریشان ہوں، تنہائی کا عذاب ہے اور تنہائی میں مر رہا ہوں۔ کہنے کہ اللہ بھلا کرے میرے دو ساتھیوں کا کہ وہ مجھے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بندہ اکیلے ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو سکون نہیں اس کے پاس ہے۔ کہنے کہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے پہ آتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کچھ مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے مال دیا ہے، عزت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ کیوں پریشان ہے؟ وہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ محض مال کے اوپر ہچ کے بیٹھا ہے اور اللہ نے اس کو دنیا میں پریشان کیا۔ مال ہے، بیماری میں پھنس ہے، آ رہا ہے لاہور جا رہا ہے، بیچارہ چکر لگا رہا ہے، کبھی ایک چکر لگ رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے۔ مال ہے، پریشانی ہے، سکون نہیں ہے۔ اور یہ غریب کا بچہ، اس کو پریشانی آتی ہے، عام ڈاکٹر سے دوڑ جاتا ہے، اللہ اس کو گھر شفا دے دیتے۔ یہ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ وہ نعمت جو انسان کو مل رہی ہے۔ اس نعمت سے لوگ محروم ہیں، یقین کرو محروم ہیں لوگ، بڑے بڑے مالدار محروم ہیں۔ مالداروں کے گھروں میں ڈسپینسریاں کھلی ہوئی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، چکر لگ رہے ہیں بیچاروں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسی حالت سے، ایسی زندگی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ضروری نہیں ہے کہ مالدار ہو اور وہ دنیا دار ہو کر چکر لگا رہے، بعض اللہ آزماتے لوگ، اللہ آزمائشیں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بیماریوں کو جو ہے نا گھر میں داخل کر کے آخر کے درجات بلند فرما دیتے، اپنے قریب فرما لیتے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں گے اکثر مالدار لوگ پریشان ہوں گے، اس لیے مال کے پیچھے نہیں بھاگے۔ مال مل جاتا ہے، بیماری کا راستہ کھل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، کسی پریشانی کا راستہ کھل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، اس جگہ پہ پیسے پھنسنے کا راستہ کھل جاتا ہے، بندہ پریشان ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی تمنائیں پوری ہو تو یاد رکھیں ہم اس بٹن کو آف نہ کریں جو اللہ نے راستہ اور دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ وہ آف کیسے ہوتا ہے؟ ہم جب گناہ کریں گے، اور گناہ کب کرتے ہیں؟ جب خواہش دل میں اٹھتی ہے، خواہش پورا کرنے کے جب گناہ کا قدم اٹھاتے ہیں وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، بٹن آف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے شہر پر ہمارے گھر کی بڑھ جاتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، ایسے بندے کے حالات بگڑ جاتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ بھی فرماتے جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی۔ اب تنگ زندگی کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر پریشان۔ ایک سال میرے پاس آئے کہ بہت کچھ اللہ نے مجھے دی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مال مویشی ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہنے لگا دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا دل پریشان کیوں رہتا ہے؟ کہنے لگا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کوئی پریشانی، بیماری آپ کے بچوں میں کوئی بیمار کہتا کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، لیکن انجانا سے ایک دل پریشان رہتا ہے۔
تو اس عاجز نے عرض کیا کہ آپ کا دل جو پریشان رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب چولہے کے اوپر دیگچی رکھی ہوئی ہو، نیچے اگر اس کے انگارے پڑے ہو نا تو اس میں ابال خود میں خود آتا رہتا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں میرا دل پریشان رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ گناہ ایسے کر رہے ہیں جو گناہ آپ کو پریشان کر رہا اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا. لہٰذا اول محلے میں آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور کسی اللہ والے سے آپ بیعت کر لیں اور ذکر و اذکار کی زندگی گزاریں. انشاءاللہ آپ کو گھر میں بھی سکون ملے گا، باہر بھی سکون ملے گا. تو ہم اگر اپنی خواہشات اللہ کی خواہشات کے تابع بنا لیں گے، اللہ ہمارے ہر دل کی تمنا کو پورا فرمائیں گے. ایک دو مثالیں عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تعبیر میں گزرے ہیں. ان کو ایک بندے نے کہا ہوا تھا، اس طرح کا واقعہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے متعلق بھی ثابت ہے، اور بھی کئی واقعات ہیں لیکن یہ واقعہ سنے توجہ سے. اس نے کہا حضرت آپ دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا سکھاتے ہیں، طلباء کو دین پڑھاتے ہیں، سارا دن مشغول رہتے ہیں، تو میرے دل کی تمنا ہے. دیکھو وہ دنیا دار بندہ کہہ رہا ہے میرے دل کی تمنا. آج ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی مدرسے میں 10 روپیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ مولوی ہم پہ احسان کر رہا ہے کہ وہ دین پہ خرچ کر کے ہمیں موقع دے رہے ہیں اور اپنے دین کے کام میں ہمیں شریک کار کر رہے ہیں. حضرت آپ مجھ پہ احسان کریں کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو میں روزانہ آپ کو ایک نیا سوٹ سلوا کے دوں گا، سلوا کے، اور آپ اس کو پہنا کریں. حضرت نے فرمایا بہت اچھا. اب اس وقت دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوگا جو 365 دنوں میں 365 سوٹ پہنتا ہے، اور سے بڑھ کر 2 درجن پہن لے گا. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہر دن نیا سوٹ پہنتے ہیں اور وہ صدقہ کر دیتے ہیں. اگلا دن دیا وہ صدقہ کرتے ہیں، ہر وہ صدقہ بھی کر رہے ہیں. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی خواہشات کے اندر ڈھال دیتا ہے پھر اللہ اس کے دل کی ساری تمنائیں پوری کرتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جن چیزوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے، سکون رکھا ہے، خواہشات کی تکمیل رکھی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ان چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں جن میں اللہ نے بے سکونی رکھی. مال زیادہ حاصل کرنے میں بے سکونی ہے، وہ مال لے کر آتا ہے. دنیا کی عیش عشرت کی زندگی میں بے سکونی ہے. انسان کے لیے سکون اللہ نے ذکر میں رکھا ہے. وہ ذکر کو چھوڑ کر، عبادت کو چھوڑ کر 24 گھنٹے مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کس کے پیچھے بھاگ ہے؟ بے سکونی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہمارے شاید یہاں تک فرماتے ہیں انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، کسی بھی گناہ کے اندر مرتکب ہوتا ہے تو وہ دعوت نامہ پکڑا دیتا ہے کہ شام کو میرے گھر میں آ جانا. جب وہ شام گھر لوٹے تو پریشانیاں آ چکی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہاں سے آئی سمجھ نہیں آتی. بھائی تم صبح نکلے تھے جو تم نے بدرگاہی کی تھی، جو جھوٹ بولا تھا، جو غیبت کی تھی، جو بدگمانی کی تھی، کسی کو تھپڑ مارا تھا، کسی کا حرام مال لیا تھا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، وہ سارے دعوت نامے تم نے دیے. شام کو ہوئی جو تمہارے گھر پہنچے ہوئے. اب گھبراتے کیوں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دعوت تم خود دے کر رہے ہو. اسی طرح ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد تشریف لا رہے تھے، تشریف فرما تھے. ایک بندہ آیا، اس نے ہدیہ پیش کیا. تب حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بندہ سنت کی نیت سے ہدیہ پیش کرتا قبول فرما لیتے تھے، اور اگر کوئی بندہ غریب سمجھ کے ہدیہ دیتا یا محتاج سمجھ کے ہدیہ دیتا، جیسے آج کل لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ مولوی صاحب کچھ نہیں دیتے، یہ غریب بات ہے، تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے. اور خدا کے بندوں مولوی غریب نہیں ہوتا. مولوی کبھی غریب، مولوی کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے. میری بات آپ سمجھے نہیں. وہ آخرت کے معاملے میں اتنا امیر ہے کہ تم ہاتھ کاٹو گے، اللہ اس کو کل نوازیں گے اور آخر میں جب درجات دیں گے اس قرآن پڑھانے کی برکت سے تم تمنا کرو گے کاش ہمارا تو بچہ مولوی ہوتا. وہ امیر ہوتا ہے. ہاں یہ کہ دین کی مصروفیت نے اتنا اس کو مشغول کر رکھا ہے کہ تمہاری طرح زیادہ مال کما نہیں سکتا، لیکن حقیقت میں یہ بڑا امیر و وڈیرا آدمی کل چودھری ہے، کل جنت کا چودھری ہے. یہ یاد رکھیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں. تو حضرت جو حقیر سمجھتا تھا یا محتاج سمجھتا ہدیہ پھینک دیتے تھے، لیتے نہیں تھے، بلکہ اس کی خود ڈانٹ بھی آتے تھے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہمیں مال پیسہ لینے کی. تو ایک آدمی ہے حضرت یہ ہدیہ لے لیں. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کی کوئی طبیعت کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا. اب اہل بصیرت پہچان جاتے ہیں وہ بندہ کس نیت سے آئے. حضرت نے فرمایا ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا حضرت لے لیں.
حضرت فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، بڑے اس نے منتیں کی، حضرت نے انکار کر دیا۔ اب وہ وہاں سے اٹھ گیا، جاتے جاتے اس کو کس نے بتائی حضرت کے یہ جوتے پڑے ہیں، اس میں رکھ دیا۔ تو اس نے وہ تھیلی جو حضرت کے جوتوں میں رکھا، جو بھری ہوئی تھیلی تھی۔ اب حضرت جب وہاں سے فارغ ہو کے نکلنے لگے، جب جوتا پہنا تو جوتے میں کچھ تھا، حضرت نے جوتے کو جھاڑا تو وہی تھیلی جو پیش کر رہا تھا۔ تو حضرت فرماتے دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے ان کی خواہشات اللہ کی خواہشات کے تابع ہوتی ہیں، دنیا بھاگ کے ان کے قدموں میں آ لگتی ہے، دنیا ان کے قدموں میں چمٹتی ہے کہ ہمیں قبول کرو۔ تو اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے یہ دنیا ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور اگر ہم اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی کریں گے اللہ نے مقام تسخیر عطا فرما دیں گے۔ ہم ادھر دعا کریں گے اللہ ہماری تمنا پوری فرما دیں گے، تھوڑے دیر بھی اچھا گزارا ہوگا۔ جیسے ایک بچہ نافرمان ہو، بات نہ سنتا ہو، نافرمانی کرتا ہو، تو ماں باپ کے سامنے کوئی تقاضا رکھے تو ماں باپ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ فرما بردار ہے، ماں باپ کی عزت بھی کرتے ہیں، پڑھائی بھی اچھی کرتے ہیں، نمبر اچھے لیتے ہیں اور عبادت بھی کرتا ہے، دیندار بھی ہے، تو ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ مثالیں بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب بھی بات اپنی پیش کرتا ہے تو ماں باپ اپنی بات پوری نہیں ہوتی پہلے پوری کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو بندے اللہ کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بناتے ہیں، اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ جلدی اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ مجھے صاحب کہنے لگے کہ میرے اہلیہ بیمار ہو گئی، آپریشن کا معاملہ تھا، تو میں ڈاکٹر کو چیک کروانے گیا، ڈاکٹروں نے کہا آپریشن ہی ہوگا، اس کے علاوہ اس کا حل اور علاج نہیں ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ اتنے لوگ ڈاکٹر لوگ پیسہ کہہ رہے تھے میرے پاس تھے نہیں۔ میں سیدھا مسجد گیا، یہ ہے اللہ سے محبت کی علامت کہ بندے کو دروازے لوگوں کے یاد آنے کی بجائے سب سے پہلے دروازہ کس کا یاد ہے؟ اللہ کا۔ کہتے میں مسجد میں گیا، ہسپتال کے قریب مسجد تھی، میں نے وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے مانگا یا اللہ میری حالت تو جانتا ہے کیسی ہے، یہ ڈاکٹر لوگ آپریشن کا کہہ رہے ہیں، شفا تو اللہ تو نے دینی ہے، میرے پاس ہوتے تو میں اپنی اہلیہ کو پیسے خرچ کر دیتا، میرے لیے میری اہلیہ ہی محبوب ہے، وہی میرے لیے مقدم، میں پیسہ کچھ بھی حیثیت نہیں میرے سامنے، اے اللہ مہربانی فرما تیرے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے تو میری اس پریشانی کو دور فرما۔ یہ لگا میں رو رہا تھا، مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، مانگ رہا تھا، مجھے تسلی ہوگی، کافی دیر میں نے مانگا، 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ میں نے مانگا، مجھے تسلی ہوگی کہ میری دعا سن لی گئی ہے۔ میں جب واپس آیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بغیر آپریشن کے اس مسئلے کا حل نکل آیا ہے، اللہ تمہیں شفا دے دیں گے، بیوی کو شفا دے دیں گے، نسخہ لکھا اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے سامنے تھوڑی دیر عرضیں پیش کی، اب یہ بندہ اگر مالدار ہوتا تو فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں بینک میں پیسے نکلوانے جا رہا ہے، فلاں دوست سے قرضہ مانگ رہے میں دے دوں گا، فلاں کے پاس جا رہا ہے، وہ مجھے دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور اس بندے کو دیکھو کہ اللہ نے اس آپریشن سے کیسے اس بندے کو نکالا، اللہ سے وہ لگائی اور اللہ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ تو اللہ خواہشات کو پورا فرماتے ہیں، مانگتے اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔